مرزا اسداللہ خان غالب کا کلام، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ کوشش کریں گے کہ پچھلی غزل کی طرح اس میں بھی کچھ مشکل الفاظ معنی جو ہیں اس کے الفاظوں کے معنی بیان کیے جائیں اور مختصر سی تشریح بھی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ تاخیر آپ جانتے ہیں دیر ہونے کو کہتے ہیں، اور باعث یعنی وجہ، باعث تاخیر دیر ہونے کی وجہ، یعنی کہ اگر کچھ لیٹ ہوئے ہیں آپ تو اس کا کوئی ریزن بھی ہوگا۔ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا۔ اناگیر کہتے ہیں لگام پکڑنے والے۔ لگام پکڑنے والے سے مراد یہ ہے کہ روکنے والے کو۔ اچھا، جو گھوڑا جیسا جانور ہوتا ہے تو وہ اگر کہیں جانا چاہے تو اس کو روکنے کی صرف ایک ہی ترکیب ہے کہ آپ اس کی لگام پکڑ لیں۔ تو یعنی اگر آدمی کے دل میں کوئی شدید خواہش ہو اور اس خواہش پہ کوئی رکاوٹ لگا رہا ہو تو آپ محاورتاً اسے اس خواہش کا اناگیر کہہ سکتے ہیں، کہ یعنی شدت سے ایک شخص کسی جگہ جانا چاہ رہا ہے اور دوسرا کوئی اس کو وہاں روک رہا ہے۔ تو یہاں انا کا جو لفظ ہے لگام کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا، اور اناگیر لگام پکڑنے والا یا منع کرنے والا یا راستہ روکنے والے کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ فرماتے ہیں اپنے محبوب کے پس منظر میں کہ آپ جو مجھ سے ملنے میں آپ کو جو تاخیر ہو گئی اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ آپ تو آ رہے ہوں گے، لیکن اناگیر لگام پکڑنے والا یا روکنے والا اپنے رقیب کو کہہ رہے ہیں دراصل، کہ آپ تو آ رہے ہوں گے لیکن رقیب نے راستے میں روک لیا ہوگا، کوئی بات کرنے کھڑا ہو گیا ہوگا، کوئی بہانہ کیا ہوگا تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے مجھ تک پہنچنے کا راستہ روکا جائے۔ تو ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا۔ تم سے بھیجا ہے مجھے اپنی تباہی کا گلہ، تم سے بھیجا ہے مجھے اپنی تباہی کا گلہ، اس میں کچھ شائبہ خوبی تقدیر بھی تھا۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ بیجا شاید آپ کے علم میں ہو، فضول بلا وجہ کو کہتے ہیں بیجا، اور گلہ شکایت کو کہتے ہیں، اور شائبہ جو ہے وہ شک کو کہتے ہیں، شک یا ملاوٹ ہو کسی خلوص میں، احتمال ہو کسی چیز کا۔ اور خوبی تقدیر ویسے تو تقدیر کی خوبی ہے، لیکن یہ غالب کی خوبی ہے کہ انہوں نے خوبی تقدیر کو بھی قسمت کی خرابی کے معنوں میں تبدیل کر دیا اس مصرعے میں۔ تم سے بھیجا ہے مجھے اپنی تباہی کا گلہ، اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو میری تباہی ہے اس کی شکایت مجھے تم سے کرنا جو ہے وہ بلا وجہ ہے، فضول ہے۔ تم سے بھیجا ہے مجھے اپنی تباہی کا گلہ، اس میں کچھ شائبہ خوبی تقدیر بھی تھا۔ مجھے شک یہ ہے کہ اس میں کچھ تقدیر کی خرابی بھی شامل تھی جس سے میں تباہ ہوا ہوں، اور میں شکایت تم سے کر رہا ہوں۔ تم سے جو میری شکایت ہے وہ بلا وجہ ہے، کیونکہ اس میں تو میری قسمت میں ہی کہتے ہیں یہی لکھا تھا۔ تو اصل میں اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے اس شعر کا وہ یہ ہے کہ زندگی کی جو بربادی ہے اس کا سبب غالب کا محبوب نہیں ہے بلکہ بدقسمتی ہے، اور خوبی تقدیر کو غالب نے جس طرح قسمت کی خرابی میں تبدیل کر دیا ہے اپنے پہلے مصرعے کی وجہ سے، وہ قابل توجہ ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ تو مجھے بھول گیا ہو تو پتہ بتلا دوں، تو مجھے بھول گیا ہو تو پتہ بتلا دوں، کبھی فتراک میں تیرے کوئی نخچیر بھی تھا۔ اب یہ فتراک اور نخچیر جو الفاظ ہیں یہ عموماً اب اردو زبان میں اتنے زیادہ استعمال نہیں ہوتے، کیونکہ فتراک کے معنی تو شکار بند کے ہیں۔ شکار بند ایک ایسی چیز کو کہتے تھے پہلے جو شکار کر کے شکاری جب گھوڑے کے آگے رکھ لیتے تھے، مطلب اپنے آگے گھوڑے کے اوپر رکھ لیتے تھے تو اس کو کسی چیز سے باندھنا بھی ہوتا تھا، تسمے کی طرح، لیسس کی طرح کوئی چیز، فیتے جسے ہم کہتے ہیں۔ تو فتراک کا مطلب وہ تھا، وہ ڈوریاں تھیں جن سے شکار کرنے کے بعد شکار کو گھوڑے پہ آگے رکھ کے باندھ لیتے تھے تاکہ وہ گرے نہیں۔ نخچیر شکار کو کہتے ہیں، جنگلی جانور کو بھی کہتے ہیں۔ تو غالب یہ فرما رہے ہیں کہ تو مجھے بھول گیا ہو، یعنی محبوب کے ظلم کی یہ شدت بتا رہے ہیں کہ اگر ظلم کے بعد بھی تجھے میں یاد نہیں ہوں تو میں تجھے یاد دلاؤں کہ میں اسی ایک جانور کی طرح تھا جو تو نے شکار کر کے اپنے فتراک میں باندھا تھا۔ یعنی جیسے کہ غالب عموماً یہ مثال دیا کرتے ہیں اپنے اشعار میں
کہ محبوب کی جو خوبیاں ہیں خامیاں ہیں ان کو بھی خوبیوں کی شکل میں بیان کرتے ہیں، اور یہاں پہ محبوب کی جو ایک خامی ہے یا ایک ظلم ہے اس کی شدت بیان کر رہے ہیں کہ یعنی کہ بالکل ہی تو نے مجھے اگنور کر دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے، مجھے بھول گیا ہے، تو میں تجھے یاد دلا دوں کہ جو تیرے کسی زمانے میں شکار کرنے پہ یعنی محبوب کا جو شکار ہے وہ اصل میں اس کے عشق پہ فدا ہو جانا ہے۔ کوئی اس کے عشق میں فدا ہو جائے تو محبوب کا یہ شکار ہے، اور کوئی عشق میں بندھ جائے اپنے محبوب کے تو اصل میں اس بندھاوٹ کا جو دھاگا ہے اسے فتراک سے تشبیہ دی ہے غالب نے۔ تو فرماتے ہیں تو مجھے بھول گیا ہو تو پتہ بتلا دوں، کبھی فتراک میں تیرے کوئی نخچیر بھی تھا۔ اگلا شعر ہے کہ قید میں ہے تیرے وحشی کو وہی زلف کی یاد۔ قید میں ہے، قید آپ جانتے ہیں، قید کسی جگہ بند کر دیا جائے کسی کو۔ وحشی عموماً جنگلی قسم کے انسان کو کہتے ہیں، لیکن یہاں وحشی سے مراد غالب نے خود اپنے آپ کو دی، اور وہی زلف کی یاد۔ زلف کا مطلب بال نہیں ہے خالی، یہ ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے۔ زلف ایک خاص طرح کے بال ہیں، ایک بالوں کا گچھا ہے جو کہ کن پٹی کے ساتھ عموماً کان کے آگے لٹکتا ہے، اور عموماً چونکہ پرانے ہیئر اسٹائل میں خواتین کے جو بال ہوتے تھے وہ دونوں طرف ایک طرح سے لچھے کی شکل میں لٹکائے جاتے تھے، جو اب آج کل وہ ایک مشینوں سے اس کو راؤنڈ کر کے لٹکاتے ہیں، تو اسے زلف کہا کرتے تھے۔ اور عموماً محبوب کی یہ ادا عاشقوں کو بہت پسند ہوتی تھی کہ وہ ان زلفوں کے بالوں کو جھکنے کی وجہ سے جب وہ آگے لٹکتے تھے تو انہیں کان کے پیچھے کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک ادا کو تشبیہ دے رہے ہیں غالب، اور پہلے مصرعے میں فرما رہے ہیں کہ قید میں ہے تیرے وحشی کو، یعنی تیرے عشق میں گرفتار اس آدمی کو وہی زلف کی ادا یاد آ رہی ہے۔ اور اس کی اب دوسرے مصرعے میں دیکھیے تشریح کیا بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہاں کچھ ایک رنج گراں باری زنجیر بھی تھا۔ رنج آپ کو جانتے ہیں غم کو کہتے ہیں، گراں بھاری، باری زنجیر، زنجیر کے بھاری پن کا غم۔ تو کہہ رہے ہیں کہ زلف کی جو ادا تھی یعنی جو زنجیر ہے اس کو زلف سے تشبیہ دے رہے ہیں، کیونکہ زنجیر بھی ایک کڑی سے دوسری کڑی جڑی ہوئی ہے، لیکن زنجیر چونکہ بھاری ہے تو اس کا تھوڑا سا غم بھی ہے۔ تو آلدو میں قید میں ہوں اور مجھے وہ زلف یاد آ رہی ہے، لیکن جو زنجیر میرے پیروں میں بندھی ہوئی ہے اس کے بھاری پن ہونے کا غم بھی ساتھ ساتھ ہے۔ قید میں ہے تیرے وحشی کو وہی زلف کی یاد، ہاں کچھ ایک رنج گراں باری زنجیر بھی تھا۔ بجلی کوند گئی آنکھوں کے آگے تو کیا، بجلی کوند گئی، کوند کہتے ہیں تیز چمک، لپک، بجلی کسی تیزی سے کوئی تیز روشنی آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے تو اسے کہتے ہیں کوند جانا۔ بجلی کوند گئی آنکھوں کے آگے، ایک دم ایک بہت تیز روشنی آ گئی تو کیا، یعنی اس سے کیا فرق پڑا، بات کرتے کہ میں لبے تشنہ تقریر بھی تھا۔ لب آپ جانتے ہیں ہونٹ کو کہتے ہیں، اور تشنہ کا مطلب ہوتا ہے پیاسا، تشنگی کہتے ہیں نا پیاسا ہونے کو، اور تقریر سے مراد یہاں گفتگو ہے یا بولنا ہے۔ تو غالب یہ فرما رہے ہیں کہ محبوب کے ایک دم آگے آ جانے سے چونکہ آنکھوں کے آگے بجلی کوند گئی، اور ایک اگر بہت تیز روشنی کسی کی آنکھوں کے سامنے ایک دم آ جائے تو اس کے ہوش و حواس چند سیکنڈ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں اور اندھیرا سا آ جاتا ہے اصل میں تیز روشنی سے بھی۔ تو وہ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ تیرے ایک دم میرے سامنے آنے سے میری آنکھوں کے آگے بجلی کوند گئی، لیکن تو گفتگو تو کرتا، کیونکہ میں لبے تشنہ تقریر بھی تھا، میرے ہونٹ بولنے کے لیے بے قرار تھے، بات کرتے کہ میں لبے تشنہ تقریر بھی تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے خیر ہوئی۔ یوسف اب یہاں اس مصرعے میں بھی ذرا سی تشریح اس حوالے سے بھی ضروری ہے کہ لوگ عموماً یہ کہتے ہیں یہاں اس مصرعے کی تشریح کے وقت کہ غالب نے اپنے محبوب کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ خوبصورت قرار دے دیا۔ دیکھیے بات تو یہی ہے، لیکن غالب نے یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کی ایک معیار کے طور پر بیان کیا ہے یہاں۔ اس کی وجہ خاص طور سے یہ ہے کہ محبوب جو ہے غالب کا ظاہر ہے کہ وہ مؤنث ہوگا، اور یوسف علیہ السلام کی ذات ایک مذکر ذات ہے، تو اس ذات سے اس شعر کو منسوب نہیں کرنا چاہیے،
بلکہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا جو معیار ہے اس سے تشبیہ دے رہے غالب کہ میرا محبوب اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے اس کو کہہ دیا کہ تم اس کی طرح خوبصورت ہو اور اس نے کچھ نہیں کہا تو یہ تو بھائی خیر ہو گئی. خیر سے مراد یہ کہ یہ تو بچ گئے ہم اصل میں، ورنہ کیا ہوتا گر بگڑ بیٹھے تو میں لائق تعزیر بھی تھا. یعنی اگر وہ بگڑ جاتا، اس بات پہ ناراض ہو جاتا میرا محبوب کہ بھائی میرا معیار تو بہت اونچا ہے، تو میں لائق تعزیر بھی تھا. لائق کہتے ہیں قابل کو اور تعزیر سزا کو کہتے ہیں. یعنی اگر اسے غصہ آ جاتا تو مجھے اس کی سزا بھی مل سکتی تھی. اس شعر کا سینٹرل آئیڈیا اصل میں یہ ہے کہ عاشق کے نزدیک محبوب کو یوسف کہنا بھی کم ہے. دیکھ کر غیر کو ہو کیوں نہ کلیجہ ٹھنڈا، نالا کرتا تھا ولے طالب تاثیر بھی تھا. غیر کوئی اور کو کہتے ہیں، کوئی دوسرا اجنبی. یہاں غیر سے مراد رقیب بھی ہو سکتا ہے اور ہے. کلیجہ آپ کو پتہ ہے جگر، دل وغیرہ، یہ شاعری کی اصطلاحات میں جو استعمال کیا جاتا ہے. ٹھنڈا کا مطلب یہاں کول نہیں ہے، بلکہ ٹھنڈے کا مطلب ہے بے حس یا جذبات سے عاری. نالا شکایت کو کہتے ہیں اور ولے لیکن کو کہتے ہیں. طالب آپ جانتے ہیں کہ مانگنے والے کو کہتے ہیں، اور تاثیر یعنی کہ اثر جس میں ہو، تاثیر. اس شعر میں غالب یہ فرما رہے ہیں کہ محبوب کو چونکہ غیر جو ہے یعنی رقیب جو ہے وہ بھی ہماری طرح نقل کر کے محبوب کے قریب ہونا چاہتا تھا، لیکن اس کو دیکھ کے کلیجہ اس لیے ٹھنڈا ہو رہا ہے کہ ہم تو روحانی محبت کرتے ہیں اپنے محبوب سے، اور وہ کسی اثر کا بھی طالب ہے. یعنی اس کے پیچھے کچھ ڈیمانڈز بھی ہیں. اس کے دماغ میں چونکہ یہ سوچیں ہیں کہ محبوب کی قربت کے بعد کچھ اور بھی حاصل کیا جائے گا. یہاں حوث سے بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اس کے دل و دماغ پہ حوث تھی، لیکن ہم تو روحانی طور پہ محبت کرتے تھے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ اس کے شکوے شکایت جو ہیں اس میں کوئی اثر نہیں ہوگا. دیکھ کر غیر کو ہو کیوں نہ کلیجہ ٹھنڈا، نالا کرتا تھا ولے طالب تاثیر بھی تھا. اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرہاد کو نام. پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرہاد کو نام، ہم ہی آشفتہ سروں میں وہ جواں میر بھی تھا. عیب یعنی خامی، اور فرہاد آپ جانتے ہیں شیریں فرہاد کی کہانی سے کہ ایک مشہور عاشق کا نام ہے. اس شعر میں غالب فرماتے ہیں کہ پیشے میں کوئی عیب نہیں ہے، اور رکھیے نہ فرہاد کو نام سے مراد یہ ہے کہ فرہاد کو الزام نہ دیجیے. فرہاد کون تھا؟ فرہاد آپ سب جانتے ہیں کہ ایک مشہور عاشق کا نام ہے. شیریں فرہاد کی کہانی، جس نے اپنے تیشے سے دودھ کی نہر کھودی تھی محل تک بادشاہ کے شیریں سے شادی کرنے کے لیے، اور اسی میں اس کی موت ہوئی. پھر بعد میں فرہاد جوانی میں مارا گیا. تو غالب آشفتہ سروں سے مراد اصل میں پریشان حال یا مصیبت زدہ. تو اصل میں اپنے آپ کو آشفتہ سروں میں شمار کر رہے ہیں کہ عشق کی وجہ سے ہم پر جو پریشانی آئی ہوئی ہے. تو ایسے ہی ہمارا جو ایک گروپ ہے اس میں ایک آدمی جواں میر یعنی کہ ایک ایسا سردار جو جواں بھی تھا، کم عمر قائد تھا. فرہاد کو تشبیہ دے رہے ہیں، فرہاد کو مخاطب کر رہے ہیں کہ ہم ہی آشفتہ سروں میں وہ جواں میر بھی تھا. یعنی عشق کا جو پیشہ ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، یعنی عشق کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. اور اس سلسلے میں فرہاد کو کوئی الزام نہ دیجیے، کیونکہ وہ تو ہم عاشقوں کا جو گروپ ہے اس میں ایک نوجوان سردار کے طور پر بھی تھا. تو پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرہاد کو نام، ہم ہی آشفتہ سروں میں وہ جواں میر بھی تھا. ہم تے مرنے کو کھڑے پاس نہ آیا نہ سہی. ہم تھے مرنے کو کھڑے، ہم تو مرنے کو تیار تھے، محبوب ہمارے پاس نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، نہ صحیح. آخر اس شوق کے ترکش میں کوئی تیر بھی تھا. اب یہ فرما رہے ہیں کہ محبوب ہمارے پاس جو آیا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ترکش میں کوئی تیر ہی نہیں بچا تھا جس سے ہمیں وہ مار سکتا. اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ دیکھیے، شوق تو ظاہر ہے شوق چنچل کو کہتے ہیں، محبوب کو کہتے ہیں. ترکش چمڑے کا وہ ایک تھیلا ہوتا ہے جس میں وہ تیر وغیرہ رکھا کرتے تھے. تو اب یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی عاشق اور محبوب ہو تو جناب محبوب آ کے
اور تیر کمان سے کوئی تیر مار دے گا، نہیں، نظروں سے فدا ہو جانے کو بھی عشق میں قتل ہو جانا کہتے ہیں، تو مار دینا کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ عشق کی جو گرفتاری ہے اس کی شدت کو بیان کرنے کے لیے بھی مر جانے، مار دینے کی تجویز دی جاتی ہے۔ تو غالب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تو عشق میں گرفتار ہونے کو تیار تھے، وہ ہمارے پاس نہیں آیا، چلو کوئی بات نہیں۔ اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی ادا ہی نہیں تھی جو ہمیں گرفتار کر سکتی، اس کے ترکش میں کوئی ایسا تیر ہی نہیں تھا جو ہمیں مار سکتا۔ تو ہم تھے مرنے کو کھڑے، پاس نہ آیا نہ سہی، آخر اس شوق کے ترکش میں کوئی تیر بھی تھا۔ فرماتے ہیں کہ اور بڑا مشہور زمانہ شعر ہے غالب کا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق۔ فرشتوں سے مراد یہاں کرامن کاتبین ہے، جو بحیثیت مسلم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سیدھے اور بائیں کندھے پر، دائیں اور بائیں کندھے پر ہمارے فرشتے موجود ہیں جو انسانوں کے ہر عمل کو لکھ لیتے ہیں، اچھے اور برے دونوں۔ تو ناحق کا مطلب ہوتا ہے بلا وجہ، خواہ مخواہ۔ تو وہ غالب یہ فرما رہے ہیں، اصل میں شکوہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ فرشتوں نے جو لکھا اس کی وجہ سے ہمیں سزا ہوئی اور ہم دوزخ میں جا رہے ہیں، یعنی ان کے لکھے پر ہمیں سزا دی جا رہی ہے۔ اور اگلے مصرعے میں فرماتے ہیں کہ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، دم تحریر یعنی لکھائی کے وقت آدمی کوئی ہمارا، یعنی تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کے لکھنے پر ہمیں سزا ہو رہی ہے۔ فرشتے تو ہم جانتے ہیں کہ بھئی غلط نہیں لکھیں گے، جو ہم نے کیا وہ اسے لکھ لیں گے، لیکن ہم نے جس وجہ سے کیا اس کے پیچھے جو محرک جو شخص تھا، ہو سکتا ہے وہ محبوب کی بات کر رہا ہوں، مثال دے رہے ہیں کہ وہ اصل میں جو پس منظر تھا وہ بھی تو گناہ گار تھا، تو اس کے بارے میں کیوں نہیں لکھا؟ ہمیں ان کے فرشتوں کے لکھنے پر سزا دی جا رہی ہے، حالانکہ ہم نے سو کسی نہ کسی ریزن کے وجہ سے وہ کیا تھا۔ تو کرامن کاتبین کی وجہ سے جو سزا ملنے کا خدا سے شکوہ ہے وہ بیان کر رہے ہیں اس شعر میں غالب۔ اور مقطع ہے کہ ریختہ کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب۔ ریختہ کہتے ہیں، اردو کا پرانا نام ہے۔ اردو آپ کو پتہ ہے کہ ایک لشکری زبان ہے، کئی زمانوں میں جا کر اس کا وجود مکمل ہوا اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ سنسکرت، عربی، فارسی، ہندی اور دیگر زبانوں کے اس میں الفاظ شامل ہیں جس سے مجموعی طور پر اردو کی شکل نکلی ہے۔ تو اردو کے جو پرانے اساتذہ تھے اس میں میر تقی میر کا ایک بہت بڑا نام ہے غزل کہنے میں۔ تو غالب اصل میں میر تقی میر کی تعریف اپنے آپ کو انکساری کے پردے میں لپیٹ کر بیان فرما رہے ہیں، اور یہاں اگلے زمانے سے مراد گزشتہ زمانہ ہے جو گزر گیا۔ تو غالب یہ فرما رہے ہیں کہ اردو کے خالی تم ہی ایک بہترین ماہر نہیں ہو، بلکہ جو زمانہ گزر گیا ہے اس میں میر تقی میر نام کا بھی کوئی شخص تھا جو اس میں ماہر تھا۔ تو ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، بعض جگہ یہاں ریختہ بھی درج ہے، بہرحال میرے خیال میں یہ ریختہ صحیح لفظ ہے۔ ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ تو آج یہ غزل میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، آ پاتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا۔ تو امید ہے یہ غزل آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو وہی پرانی درخواست ہے کہ لائک کریں، اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔